نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ٹاپک جو تھا وہ حقوق العباد کے بارے میں پڑھا تھا، تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تصور انسان۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت پیدا فرمایا ہے، وہ یہ کہ دنیا میں ایک عرصے تک رہ کر اسے جانچے، یعنی کہ اسے آزمائے، پھر ان میں سے جو انسان جانچ میں یعنی کہ آزمائشوں میں پورا اترے اس کو قبولیت اور انعام دیا جائے۔ جو لوگ اس جانچ میں یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر اس پر پورے نہیں اترتے، تو وہ وہاں پر ان کو یعنی کہ آگے آخرت میں رد کر دیا جائے گا۔ اس جانچ کی مصلحت کی بنا پر دنیا کی زندگی میں انسان کو آزادی دی گئی ہے۔ یہاں انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کا حق نہیں ہے، وہ صرف اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ ہر صورتحال ایک امتحان ہے اور ہر صورتحال میں انسان کو اس کے مطابق اپنا مطلوب عمل انجام دینا چاہیے۔ یعنی کہ یہاں پر جیسے کہ پارہ نمبر 29 سورہ ملک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمایا جائے۔ تو یہاں پر بھی ملتی جلتی بات اس ٹاپک میں رپیٹ ہوئی کہ انسان کو ایک مصلحت کی بنا پر اس دنیا میں آزادی دی گئی۔ جیسے کہ میرے کچھ پہلے ٹاپکس میں بھی میں نے بات کی، اکثر قرآن پاک میں بھی یہ بات رپیٹ ہوتی ہے کہ ایک واحد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک انسان ہے کہ جس کو بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوائسز بھی دیں، آزادی بھی دی، اور چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چاہے وہ لباس کی بات آ جاتی ہے، چاہے باقی چوائسز لیونگ آ جاتی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ فل آزاد پیدا کیا اور اپنی فل مرضی کرنے کی۔ اگر باقی مخلوق کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا کھانا پینا، ان کا لباس تو وہ ایک ہی ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے اسی لباس میں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ انسان کو چوائسز تو دے دی گئیں، لیکن اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ یعنی کہ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے اس کا حق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جس کو جتنا ملتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ امتحان کی بات کی گئی کہ امتحان کا پیپر اگر ہاتھ میں آ جائے تو اس وقت انسان پھر سوچے کہ اس کو حل میں نے کیسے کرنا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے زیادہ کویسچن، زیادہ سوال جب پیپر میں آ جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے وہ حل کرنا مشکل ہوتے ہیں۔ تو اگر چند سوال میں ہی اس کا جواب لے لیا جائے، چند ہی کام اس کے ذمہ لگائے جائیں تو پھر اس کے لیے آسان ہوگا۔ انسان کے لیے صحیح رویہ یہ نہیں کہ اس کی خواہش اور اس کی عقل اس کو جس طرف لے جائے وہ اس طرف ہی چل پڑے، بلکہ صحیح رویہ یہ ہے کہ اپنی تخلیق کے خدائی منصوبے کو سمجھے اور اس پر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگی تعمیر کرے۔ یعنی کہ انسان کا یہ رویہ ہرگز صحیح نہیں ہے کہ جو اس کے دل میں جائے، جو اس کی عقل میں آئے وہ اسی طرف چل پڑے، بلکہ کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں۔ انسان اپنی موجودہ آزادی
کا غلط استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نقشے سے انحراف کر سکتا ہے، مگر وہ اپنے آپ کو غلط روی کے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہاں پر انسان آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی بات سے انحراف کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے پھر جب انجام کی باری آئے گی تو پھر اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں ہر انسان کا یہ خود اپنا مفاد ہے کہ وہ اپنی زندگی کا رخ متعین کرنے میں بے حد محتاط ہو، اپنی مرضی کو رہنما بنانے کی بجائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو اپنا رہنما بنائے، اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑنے کی بجائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی میں اپنی زندگی گزارے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی خدائی تخلیق کا شاہکار، مگر اس کے ساتھ وہ خدا کے تخلیقی منصوبے کے ماتحت ہے۔ انہی دونوں پہلوؤں کی رعایت میں انسان ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ انسان نے جدید صنعتی تمدن بنانے میں اس طرح کامیابی حاصل کی ہے کہ اس نے فطرت کے قانون کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا۔ اسی طرح اگلی دنیا کو وسیع تر کامیابی انسان کو صرف اس وقت ملے گی جب کہ وہ انسانیت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیقی نقشے کو جانے اور اس کو درست طور پر اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کی تعمیر کرے۔ تو یہ چند باتیں تھیں انسان کا جو اصل تصور ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انہوں نے روشنی ڈالی کہ انسان کو بنانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے آگے ڈھیر کر دیں، لیکن اس سے کیا مطلوب ہے کہ وہ ان میں ایک دائرے میں رہ کے، اعتدال میں رہ کے، لیکن ہے کہ جیسے ہمیں تھوڑا سا اگر ہو کہ ہم نے کسی کو جواب دینا ہے، یعنی کہ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھ لو، اگر ایک نوکر کسی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کو اگر پتہ ہے کہ صبح سے شام تک جس نے مجھے رات کو تنخواہ دینی ہے، پیسے دینے ہیں، تو وہ مجھ سے سوال بھی کرے گا کہ کون سا کام میں نے کیا، کون سا نہیں کیا، یا کون سا صحیح کیا، کون سا غلط کیا۔ تو یہ جو دنیا کا کارخانہ ہے جس کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس نے آپ کو ہر چیز دی، تو اگر آپ نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اگر دور ہم نہ بھی جائیں تو اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، نہ تو ان پر غور کرتے ہیں، پھر جو کچھ ہمیں نہیں ملا ہوتا اسی پر ہمارا واویلا ہوتا ہے، اسی کی ہماری شکایتیں ختم نہیں ہوتی، اور اسی سے نعوذ باللہ استغفر اللہ جو چیزیں نہیں ملی ہوتی اس سے اللہ تعالیٰ سے بھی شکوے کرتے ہیں، بندوں سے بھی شکوے کرتے ہیں۔ لیکن اگر باقی مال، گھر، جو کچھ بھی انسان کی خواہشیں تو ایسی ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان اپنی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 آنکھیں دیں، 2 ہاتھ دیے، 2 پاؤں دیے، دل دھڑکنے والا ہیلتھی دل دیا، تو اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے کہ اگر ہم ہر سانس میں بھی شکر ادا کریں تو وہ کم ہوگا۔ تو جب تک ہم اپنی ان چیزوں پر فوکس نہیں کریں گے، نعمتوں کو نہیں پہچانیں گے، تو اس وقت تک ہم اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر چل کر، یعنی کہ جو صراط مستقیم ہے، کامیابی کا راستہ ہے، ہم یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ اپنا سب بہت خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔